السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ کس طرح جنتی لاٹھی نے اژدہا بن کے جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ آئیے اب اس لاٹھی کے دوسرے معجزے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا معجزہ عصا مارنے سے چشمہ جاری ہو جانا۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے تھے، اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضے و تسلط سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان تیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرتے رہے، لیکن اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان تیہ میں تشریف فرما تھے۔ اس میدان میں بنی اسرائیل جب بھوک پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آسمان سے من سلوہ اتارا۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا، تو اس پتھر میں سے 12 چشموں کی ٹوٹیاں پھوٹ کے بہنے لگیں، اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنی ایک ایک ٹوٹی سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا معجزہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ ترجمہ: اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرما دیا کہ تم اپنی لاٹھی سے پتھر کو مار دو، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے، اور ہر آدمی کو اپنے اپنے پینے کے چشمے کا علم ہو گیا۔ آئیے اب اس جنتی لاٹھی کے تیسرے معجزے کے بارے میں جانتے ہیں۔ تیسرا معجزہ ہے عصا مار کے دریا کا پھٹ جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول ہی نہ کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی، کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں، اور بنی اسرائیل نے ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا پار کر لیا۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں، اور فرعون مع اپنے لشکروں کے دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعہ کو قرآن مجید نے اس طرح بیان فرمایا ہے، سورہ الشعراء ترجمہ: جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں تو اصحاب موسیٰ نے کہا کہ ہم بالیقین گرفتار ہو جائیں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ عنقریب مجھے اس سے نکلنے کا راستہ بتا دے گا۔ سورہ الشعراء میں ہی ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو دریا پر مارو، چنانچہ انہوں نے اس پر عصا مارا جس سے دریا پھٹ گیا، اور دونوں حصہ اس کا اتنا اونچا تھا جیسے بڑا پہاڑ، اور ہم نے دوسرے فریق کو بھی اس جگہ کے قریب پہنچا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سب ساتھیوں کو بچا لیا، پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس واقعہ میں بڑی عبرت ہے، اور باوجود اس کے ان کفار میں سے اکثر ایمان نہیں لائے۔ تو ناظرین، یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے وہ 3 عظیم الشان معجزات جن کو قرآن کریم نے مختلف الفاظ میں متعدد عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرما کر لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا ہے۔ ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جن کا ہاتھ روشن ہو جاتا تھا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔